اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک بار پھر محمد سعد وائس چینل کے تحت آپ کے پیش خدمت ہیں۔ انشاءاللہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے اور اس ہی ماہ کی 21 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو انتہائی صفاکی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے آپ کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 1 حدیث نمبر 1367 پر نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی اس کو روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراط کرنے والے یعنی حد سے بڑھنے والے، اور مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں، اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ مجھ میں بہتان لگائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، سنا آپ نے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اگر تمہیں درجہ دیں گے تو بہت ہی زیادہ بڑھا دیں گے، اور بعض تم سے بغض رکھیں گے تو بہت ہی زیادہ تہمت میں مبالغہ آرائی کر ڈالیں گے۔ اسی طرح حضرت علی کو بعض لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بعض لوگ انہیں خدا کہتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ نصیری قوم جو ہے یہ حضرت علی کو خدا کہتی ہے، علی اللہ، مستغفر اللہ، علی اللہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت علی کے فضائل کے بارے میں سن رہے تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ غور کریں، جو علی کو دیکھے وہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ایسے پیارے یہ صحابی ہیں۔ آپ کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں سے گفتگو کرنے کا بھی اختیار عطا فرمایا تھا۔ جی ہاں، آپ کی شان کا کیا کہنا، آپ کی عظمت و شان کا ایک روشن پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اہل قبور سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ مولانا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ اور فرمایا، قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا تمہیں ہم بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی، ہم تمہیں کیا سنائیں؟ آپ ہمیں ہمارے بعد جو گزری وہ سنائیے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سنو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوطی سے بنایا تھا آج اس میں غیر لوگ آباد ہیں، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر سامعین محترم ایک قبر سے آواز آئی، یا امیر، ہمارے کفن پھٹ گئے، تار تار ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اور بتاؤ؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ادھڑ گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جو عمل کیا ہی کو پایا، جو کچھ چھوڑ کر آئے ہم نے ان سب میں نقصان اٹھایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اتنے جنگجو، اتنے بہادر، اتنے طاقتور انسان کہ آپ کی طاقت کا کیا کہنا۔ چنانچہ آپ کو فاتح خیبر بھی لقب ملا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت بہت ہی زیادہ تھی۔ حضرت علی پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اسی کو دیا جائے۔ فرمایا، علی ابن طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد رحمت ہر قلب ناشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگایا، دعا فرمائی، وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف تھی ہی نہیں، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرما دیا۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی اختیار کرو، یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو۔ یہ سرخ اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی، سماعت فرما لے، کہ سرخ اس دور کے اندر بیش قیمت جو ہے مال سمجھا جاتا تھا، بہت ہی وہ شخص امیر سمجھا جاتا تھا جس کے پاس سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اگر تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ جی ہاں، ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ جب غزوہ خیبر میں، جنگ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کفار و مشرکین سے لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ آپ پر کسی یہودی نے وار کیا، آپ کی ڈھال آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ ڈھال وہ جو ہاتھ میں جو ہوتی ہے جنگ کے دوران دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ قلعے کے دروازے تک پہنچے، جو خیبر جو مقام تھا اس کا جو قلعے کا دروازہ تھا، آپ نے اس دروازے کو اکھاڑا اور مسلسل اس دروازے کو پکڑ کے اس کو پکڑ کے آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ جنگ ختم ہوئی۔ آپ نے اس دروازے کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا۔ جو دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں، کیواڑ جو کیا کہتے ہیں،
کیواڑ جو ہوتا ہے 2 پٹ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک پٹ آپ نے ہاتھ میں رکھا، دوسرے ہاتھ سے لڑتے رہے اور یوں آپ نے جنگ لڑی۔ جب جنگ ختم ہوئی حضرت علی نے اس خیبر کے دروازے کو، کیواڑ کو پھینکا، تو بعض حضرات جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا علی جو تھے اس کیواڑ کو پکڑ کے لڑ رہے تھے۔ 40 افراد نے اس کو اٹھانا چاہا پر اٹھا نہیں سکے۔ اور کتنی طاقت، کتنی ہمت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذوالعشیرہ میں تھے کہ نبی آخر الزمان رسول غیبدان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ان 2 شخصوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت لوگ ہیں؟ یہ دونوں حیران ہو گئے، وہ بدبخت لوگ کون ہیں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور خبر دیجئے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم ثمود کا وہ شخص یعنی قدار بن سالف جس نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھی، اور 2 وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا، جن کا کوثر ہے جنت میں اللہ کی، جن کے خادم پہ رافت ہے اللہ کی، دوست پر جن کے رحمت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پر لعنت ہے اللہ کی۔ سامعین محترم، آپ نے سنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسی ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک 40 سنہ ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شب جمعہ 17 رمضان المبارک کو آپ پر وار ہوا، ایک روایت کے مطابق 19 رمضان المبارک کو آپ پر وار ہوا، اور آپ 2 دن کرب و اضطراب میں رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ آپ پر وار کرنے والے کا نام بھی سن لیجئے کہ ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ پر حملہ کیا، اور آپ 2 دن بعد اس تکلیف سے، اس سر پر وار لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ان کی گستاخی اور ان کے گستاخوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔